أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن ہدایت لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور راستہ پانے کے لیے روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن حق باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی اہمیت کو بتاتے ہوئے قرآن کریم کی نسبت رمضان کے ساتھ کی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو خود سمجھ لو کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اور اس پورے رمضان کے اندر کون سی رات تھی جس میں قرآن نازل کیا؟ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم جو لوح محفوظ میں تھا، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا۔ تو جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا، یہ رمضان کی شب قدر میں، اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جب ضرورت تھی، جس طرح کے حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھیجی، تو وہ آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل ہوا۔ تو اس لیے قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو پورا کا پورا شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے تو قرآن کریم میں ہدایت آج بھی ہے، اور آج بھی ہزاروں لوگ قرآن کریم کو اگر تعصب کی پٹی سے کو ہٹا کر جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کسی مخلوق کا نہیں ہے بلکہ خالق کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور امی کہتے ہیں جسے لکھنا بھی نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا، جو کسی مدرسے میں کبھی نہ گیا ہو، اس کی زبان اطہر سے ایسے خوبصورت کلام اور ایسا فصیح و بلیغ کلام جو اس کی زبان سے جاری ہوتا ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم خالق کی طرف سے ہے، اور یہ نبی ہے، اور نبی نے ان کے اوپر وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ اب لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم، اور اس میں ہدایت کے لیے روشن دلیلیں ہیں، دلائل ہیں اس کے اندر ہر موضوع کے اعتبار سے۔ اگر کوئی مرنے کے بعد اٹھنے کا قائل نہیں ہے تو قرآن اس پر دلائل دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشی، کبھی قرآن کریم اس انداز میں بیان کرتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ رات کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے، والفجر، فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو رب روزانہ اتنی بڑی رات کو بنا سکتا ہے، اتنے بڑے دن کو بنا سکتا ہے، 5-6 فٹ کے انسان، وہ اللہ تجھے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا،
تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کا بنانا؟ جو رب آسمانوں کو بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جب تم بالکل کچھ بھی نہیں تھے اس وقت اللہ نے تمہیں بنایا، اب تو تمہاری ہڈیاں کوئی نہ کوئی چیزیں تو ہیں نا، اب دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئے تو قرآن اس پر دلائل دیتا ہے، حضرات صحابہ کرام کی عظمت و عدالت کی بات آئے قرآن اس پر دلائل دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں دلائل ہیں، اور والفرقان یہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے کتاب۔ 3 صفتیں قرآن کریم کی یہاں بتائی ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جس کو پرکھنا ہو وہ قرآن کی کسوٹی پہ پرکھے اور قرآن کریم کا مطالعہ کرے۔ اس لیے درس قرآن اور قرآن کریم کا درس یہ امت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ نصب العین ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آگے رمضان کا پھر مسئلہ بیان کیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور دوسری جگہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، تو جو رمضان کا مہینہ پائے تو روزے رکھے۔ کتنا بہترین اسلوب اللہ نے اپنایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہوئے، یعنی اے اللہ پر ایمان لانے والو، کتنا پیارا خطاب ہے اور کتنی محبت بھرا انداز اور خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو، انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، روزے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے کے اندر بعض لوگ بہت کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، معمولی بات پر روزے چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، سودا گھاٹے کا کرنا ہے یا فائدے کا کرنا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے کمانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھائی دیکھو بچوں کو بھی تو پالنا ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے، 700-800 900 1000 روپے مزدوری ملتی ہے، تو اب میں نے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اب اگر میں مزدوری کروں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھوں تو مزدوری نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اگر کسی کے دل میں فکر ہونا اور تڑپ ہو تو وہ اس کی تیاری پہلے سے کرتا ہے۔ وہ 11 مہینے جو تھے نا، اس میں تھوڑا جمع کر کے 30,000 روپے تک جمع کر لیتے، BC ڈال کے کر لیتے، کسی طرح کر لیتے کہ آگے روزہ آ رہا ہے اور میں کام کروں گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھوں تو کام نہیں، تو بھائی میں نے کام پہ جانا ہی نہیں ہے، یہ 30,000 جو میں روز 1000 دیہڑی کماتا ہوں نا، یہ میرے پاس موجود ہے، میں گھر پہ بیٹھ کر روزے رکھوں گا لیکن کام پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ اگر دل میں تڑپ ہو تو آدمی پلاننگ پہلے سے بناتا ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کا رمضان میں ایک روزہ چھوٹ جائے، بعد میں وہ ساری زندگی اس روزے کو رکھے لیکن رمضان کے روزے کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کتنے ہم گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم قرضہ لے لیں۔ ابھی اگر کوئی یہ میرے مشورہ سن رہا ہو کہ جی ہم نے پورے مہینے کے خرچہ گزارنے کے لیے قرضہ لینا ہے، میں قرضہ لوں جو بھی لوں، اگر کام کرنے سے روزے میں فرق پڑتا ہے میں اس مہینے کام نہیں کروں گا، میں جو ہے قرضہ لے کر مہینہ گزارا کروں گا اور باقی 11 مہینے میں تھوڑا کر کے یہ قرضہ پورا کر لوں گا۔ جو شخص اللہ کے لیے اس طرح کی پلاننگ کرے گا اور اس طرح کے ایک ذہن بنائے گا کہ میرے سے اللہ کی عبادت نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ اسے بھوکا ماریں گے کیا؟ اللہ اس کی روزی کا انتظام غیب سے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ چلے کہ یار اس بندے نے اس لیے قرضہ اٹھایا ہے کہ رمضان کے روز، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اللہ ڈالے وہ آپ پر شفقت کرتے، وہ قرضے کا ادا کرنے کا اہتمام وہ کر دے، لیکن ہمت تو ہو۔ ہم تو معمولی سے بہانے کی وجہ سے کہتے ہیں کیا کریں یار نہیں رکھ سکتے، ابھی مجبوری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے ڈائلیسس کا مریض نہیں بنایا ہے، اللہ نے دمے کا مریض نہیں بنایا ہے،
اللہ نے دیگر بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی نہ قدری اور نہ شکری نہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں کہ پھر رکھنا بھی چاہیں تو نہ رکھ سکیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی، اور جو روزے رکھتے ہیں وہ بھی شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا مریض نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے آدمی روزے نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ بھی مجھے ایسے مرضوں سے محفوظ فرما۔ میں صحت و سلامتی چاہتا ہوں کہ تیری عبادت آسانی سے کر سکوں اور رمضان کے روزے پورے کے پورے ادا کر سکوں اور رکھ سکوں۔ تو ایک ذہن ہوتا ہے۔ اب اس میں اب آپ اس سے دیکھیں، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے، بینک میں کام کرتا ہے، انشورنس کا کام کرتا ہے، یا دیگر کوئی حرام ذرائع ہیں اور ابھی تک اس نے چھوڑا نہیں ہے وہ کام، تو بھائی رمضان میں یہ نیت کرے کہ میں نے رمضان میں حرام مال سے افطاری اور سحری نہ کرنی ہے، نہ بچوں کو کروانی ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ کسی غیر مسلم اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس سے قرضہ لے لے۔ آپ کی مہینے کی سیلری مثلا 40,000 ہے، 30,000 ہے، 25,000 ہے، آپ اتنے پیسے لے لیں۔ اب وہ جو آپ نے غیر مسلم سے قرضہ لیا ہے، غیر مسلم وہ والے جو اپنے کو غیر مسلم کہتے ہوں، ایک غیر مسلم وہ ہے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے قادیانی ہو گیا، شیعہ، نیچڑی، چکڑالوی، بوری، یہ اس مسئلے میں نہیں آتے۔ عیسائی ہو گئے، پارسی ہو گئے، مجوسی، ان کے احکامات الگ ہیں، ان کے احکامات الگ ہیں۔ تو ایسا غیر مسلم جو اپنے کو غیر مسلم کہتا ہے، اس سے قرضہ لے لے۔ اب اس سے لیے ہوئے قرضے کے پیسوں سے آپ رمضان میں سحری افطاری کا انتظام کریں۔ رمضان کے آخر میں آپ کو سیلری ملے، آپ وہ قرضہ غیر مسلم کو دے دیں، کیونکہ آپ کا یہ پیسہ حرام تو ہے لیکن اس حرام حلال کے مکلف غیر مسلم نہیں ہے، چنانچہ آپ نے اپنا پیسہ وہاں دے دیا۔ تو بچنا چاہے انسان دل میں تڑپ ہونا تو بہت سی صورتیں نکال سکتا ہے، اور یہ پورے سال بھی یوں کر سکتا ہے۔ اور ہمت اگر آدمی کرے کہ بھائی میں نے حلال نوکری ڈھونڈنی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاؤں، بیوی کو بھی، قیامت کے دن میری پکڑ ہو اور یہ حرام مال بچوں کے پیٹ میں جائے، نہ ان کو عبادت کا ثواب ملے نہ کچھ اور ملے، تو کیا فائدہ؟ میں اپنی قبر بھی بھاری کر رہا ہوں ان بچوں کی وجہ سے، اور ان کے لیے بھی مسائل بنا رہا ہوں۔ ایک انسان جو اللہ کے سوچتا ہے، اور ومن جاہد فانما یجاہد لنفسی، یہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا نا جو بھی نیکی کرے گا۔ اور جو انسان سوچتا ہے کہ میں نے تقوی اختیار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بند راستوں میں راستہ بناتے ہیں، تنگ راستوں میں راستہ بناتے ہیں۔ دیکھیں روزے کا فلسفہ ہی اللہ نے یہ بتایا ہے، لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پتہ چلتا ہے روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ڈاکٹر کوئی علاج تجویز کرتا ہے تو ساتھ میں پرہیز بھی بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی 1 مہینے کا کورس ہے، یہ پرہیز کرنا ہے، ٹھنڈی چیزیں، کھٹی چیزیں، بادی چیزیں، ان چیزوں سے بچ کے رہو، 1 مہینہ آپ پرہیز کر لیں، دوائی میری استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں گناہوں کا مریض دیکھ کر تقوی کی صحت یابی کے لیے روزے کی دوائی اللہ نے دی، اور کہا یہ روزے کی دوائی یہ 1 مہینے کا کورس ہے، لیکن اس 1 مہینے کے کورس کے درمیان تم نے گناہوں کا پرہیز ضرور کرنا ہے، بد نظری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی اور دیگر گناہ نہیں کرنے۔ 1 مہینہ پرہیز تم کر لو، چاند رات کو متقین کی فہرست میں تمہارا اللہ تمہیں شامل کر دے گا، بشرطے کہ 1 مہینہ۔ اور ہمت کر لیں، جوان ہیں، کچھ ارادے بھی ہوتے ہیں نا، کچھ انسان اپنا ذہن بھی بناتا ہے کہ یار میں 1 مہینہ گناہ نہیں کروں گا، اس رمضان کے مہینے میں 1 مہینہ انشاءاللہ میں بد نظری نہیں کروں گا۔ یہ جوان جو میری بات سن رہے ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ 1 مہینہ میں انٹی سے بات نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، 1 مہینہ ہمت کر لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پھر پورے سال اللہ وہی آپ کا مزاج بنا دے گا۔ یہ رمضان کی اتنی برکت ہے۔ اب متقی بنانا مقصد ہے، اور متقی بنا کر اس کی زندگی کو پرسکون بنانا مقصد ہے انسان کی۔
کیونکہ تقوی کی وجہ سے زندگی پرسکون ہے۔ اور اللہ نے متقین کے لیے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دو انعام اللہ نے رکھے ہیں، ایک تو اللہ بند راستوں میں راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا اللہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کوششیں تو کرتے ہیں، کبھی مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں یار، کوئی تعویذ شاویز دے دیں، کوئی یہ مسئلہ ہے یہ، تو بھائی یہ وظیفے اور تعویذ یہ تو ایک مرہم پٹی کی طرح ہے، جیسے اگر کسی انسان کے پاؤں میں کیل گھس جائے تو وہ جراح کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تو عقل مند جراح اور ڈاکٹر سب سے پہلے وہ زنگ والی کیل نکالے گا، نکال کے پھر مرہم پٹی کرے گا۔ لیکن بے وقوفی یہ ہوگی کہ کیل لگی رہے اور ہم اوپر سے مرہم پٹیاں کرتے رہیں، یار ڈاکٹر نے مرہم لگا دی، یہ پٹی ٹھیک ہو جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہمارے حالات میں بھی گناہوں کی کیل گھسی ہوئی ہے اور ہم وظیفوں کی مرہم پٹیاں تو کر رہے ہیں، لیکن گناہوں کی کیل تو زندگی سے نکالو، پھر ایک دو پٹیاں وظیفوں کی ہوں گی، دیکھو اللہ زندگی کو کتنا خوشگوار بنائے گا، کتنا خوبصورت بنائے گا۔ صحابہ کی زندگیوں سے گناہوں کی کیل نکلی ہوئی تھی نا، تو خدا کی قسم جنگل میں ڈاکو پکڑ کے کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، کہ جتنی کھوپڑیاں ہیں نا یہ سب یہاں پر میں نے ماری ہیں ان کو۔ نے کہا 2 رکعت نفل تو پڑھنے، نے کہا پڑھ، تیرے جیسے اور بھی بہت آئے تھے۔ وہ پڑھ کے کہتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ۔ پھر دیکھو گناہوں کی کیل نہیں تھی نا، تو وظیفے کی ایک مرہم پٹی نے ایسا کام کیا کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور اس کو قتل کر کے رکھتا ہے اور اس ڈاکو کو مار دیتا ہے۔ وہ کہتے تو کون ہے؟ کہا جس کو تو نے پکارا ہے مجھے اسی رب نے بھیجا ہے۔ پھر ایسے اعمال ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر گناہوں کی کیل نکلی ہوئی ہے تو مسائل ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، جا کر 2 رکعت نفل مسجد میں پڑھتے ہیں تو اللہ آٹے کی چکی چلا کر اس میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ آج یہ سودا ہمیں کرنا پڑے گا کہ اپنی زندگیوں سے گناہوں کی کیل نکالنی پڑے گی، ورنہ مولوی صاحب جتنے وظیفے اور تعویذ کرتے رہو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ بس گناہوں کی کیل نکال لو، پھر دیکھو اللہ پرسکون زندگی دے گا، مزیدار زندگی۔ اور اللہ نے کہا میں تنگ راستوں میں راستہ بناؤں گا، اللہ نے دعویٰ کیا قرآن میں متقین کے لیے، اور پھر اس پہ مثالیں دی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام متقین ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ زلیخا بھاگ رہی ہے، دروازے بند ہیں، کہا یوسف بھاگنا تیرا کام ہے، ہر دروازے کو کھولنا تیرے رب کا کام ہے، کھولتے چلے گئے۔ حضرت مریم، خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں نبیوں کا، اور ایک عورت جو ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اسے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میری عزت پر کوئی آنچ نہ ہے، میری طرف کبھی کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور اس خاندان کی مریم، فرشتہ آ گیا اور کہتا ہے بیٹے کی خوشخبری ہے۔ کہتی میرا بیٹا، میری تو شادی نہیں ہوئی، کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب کے لیے آسان ہے۔ اب ایک لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، بھتیجی ہو، حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہو، اور جناب حضرت عمران کی بیٹی ہو، یہ خاندان اتنا خوب پیارا ہو۔ اچھا اس دور میں فحاشی بہت عام تھی، فحاشی بہت عام تھی، اس دور میں اپنے آپ کو بچائی ہوئی تھی حضرت مریم گناہوں سے۔ تو ایسے حالات میں بچے کی خوشخبری، اور پھر پھونک ماری حضرت جبریل نے تو حمل بھی ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اس وقت ایک عورت کے ڈپریشن کی جو انتہا ہے نا وہ اس پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، یہ قوم مجھے کیا کہے گی، یہ دنیا میری کیا، یعنی کیا کہتی ہیں آگے سے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر چکی ہوتی اس واقعے سے پہلے، یا میں پیدا ہی نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ یہ انسان ڈپریشن کے جب بالکل عروج پر آتا ہے نا اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں مر چکی ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوتی تو صحیح تھا، میں دنیا کو کیا جواب دوں گی۔
جہاں اللہ تقوی کی برکات دکھا رہے ہیں وہاں عیسائیت کا رد بھی یہاں بتا رہے ہیں کہ جو عیسائی حضرت مریم کو معبود بنا بیٹھے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں، ان کا معبود خود اتنی مشکلوں میں ہے کہ وہ مرنے کی تمنا کر رہی ہیں، تو بتاؤ جو خود اتنی مشکلات میں ہو وہ مشکلوں کو حل کیسے کر سکتا ہے؟ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے، جس پر خود کبھی تکلیف نہ آئے۔ بیماریاں ٹھیک کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پر خود کبھی بیماری نہ آئے۔ پریشانیاں دور کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پر خود کبھی پریشانی نہ آئے۔ اس کیفیت میں حضرت مریم نے بچہ جنا، لے کر جا رہی ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ بھی تو تقوی ہے کہ بچے کو قتل نہیں کیا، ورنہ آج جرم چھپانے کے لیے کتنے کچرے میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، کتنے رفائی اداروں کے جھولے میں ملتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو تقوی ہے، قتل کر دیتی بچے کو، کسی کو کیا پتہ کیا ہوا ہے، لیکن نہیں، کسی کی جان لینا بھی تو گناہ ہے، یہ بھی اللہ کا ڈر۔ اور اس حالت میں بچہ لے کے گئیں، اور وہ قوم، یہ تو حال ہے نا قوم کا کہ بدگمانی تو رگ و ریشے میں ہے نا، نہ تحقیق، نہ کوئی اچھا گمان، نہ کسی مسلمان سے کوئی اچھا حسن ظن، فوراً ہم تجزیہ لگاتے ہیں، فوراً ہم تجزیہ لگاتے ہیں، فوراً ہم جو ہے نا اس کے اوپر حکم لگا دیں، دیکھا چکر ہے کچھ۔ اسی لیے بدگمانیوں سے بچنے کا حکم ہے، اور بدگمانی کرو بھی نہیں، بدگمانی کا موقع بھی نہ دو۔ یہی وجہ ہے نبی کی سنت ہے کہ آپ کے گھر سے مہمان جب رخصت ہو، اسے گھر کے دروازے تک جا کے رخصت کرو، تاکہ باہر کا کوئی محلے والا گزر رہا ہو، وہ اجنبی آدمی کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھ کے اس کے ذہن میں الٹے سیدھے وسوسے نہ آئے، یار یہ ان کے گھر میں کون سا مرد نکل رہا ہے۔ لیکن آپ بھی ساتھ ہوں گے، اچھا ان کا دوست ہے، ہم تو وہی صوفے پہ اچھا جا رہے ہیں، اچھا جی السلام علیکم، جائیں۔ وہ اکیلا گھر سے نکل رہا ہے، تو سنت پہ عمل نہ کرنے سے یہ چیزیں مصیبتوں میں تو آدمی پڑتا ہے۔ تو فوراً قوم نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن تیری یہ خاندانی بیک گراؤنڈ تو یہ نہیں ہے، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ کہاں سے لائی ہے؟ اب دیکھو تقوی کے اثرات کہ اللہ بند راستوں میں راستہ بناتا ہے۔ فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، کہا یہ کیسے بولے گا؟ فاشارت الی، اشارہ کیا اسی سے پوچھو، اور پھر وہ بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یوں اللہ نے بند راستوں میں کیسا راستہ بنایا ہے۔ یہ مثالیں قرآن جو دے رہا ہے یہ ہوا میں تیر نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی ہے کہ آج تم بھی یہ سب کچھ کرو، اللہ تمہارے لیے بھی راستے بنائے گا۔ 10 سال سے ایک مسئلوں میں ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کا حل ہے اس کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو روزے کا فلسفہ یہ بتایا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے روزوں کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما کے ہمیں متقین کی فہرست میں شامل فرما دے، پرہیزگاروں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ اس کے لیے ابھی سے کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں کہ جی میں نے رمضان میں اس وقت سے اس وقت تک یہ کرنا ہے، اس وقت سے اس وقت تک یہ کرنا ہے، اس وقت سے اس وقت تک یہ عبادت کرنی ہے، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اور اللہ نے یہ مہینہ مشقت کا بنایا ہے، اور 1 مہینے کی بات ہے، نو ٹینشن۔ دن کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، شام کو تراویح، ظاہر بات ہے ایک آدمی دن بھر بھوکا ہو، جب پیٹ بھرتا ہے تو نیند سستی سب آ رہی ہے، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں نماز میں کھڑا ہوا ہے، تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ تراویح پڑھنی ہے، اس میں فراغ دلی سے، خوشی سے، ایک ایک حرف پہ اللہ کے کتنا مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے، ثواب کتنا۔ جب ہم اس کی طرف توجہ کریں گے نا کہ ثواب کتنا مل رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے، رمضان کی لمحات میں ایک ایک نیکی کتنی بڑھ جاتی ہے، تو جب ثواب پر نظر جائے گی تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ہم تو تراویح کا وہ والا مزاج ہے ہی نہیں،
ہم تو بس یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اور یعلمون تعلمون بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے، باقی پیچھے سمجھ نہیں آتا۔ اور جس دن کوئی مولوی صاحب 5 منٹ ذرا اپنے ٹائم سے لیٹ ہو جائے، ہر ایک یار آج مولوی صاحب کو لگتا ہے روزہ لگا ہوا تھا، بڑی دیر کر دی، آج یہ ہو گیا۔ ابھی شکر نہیں کر رہے، اس نے 5 منٹ اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دے دیا۔ ہم تو اس مزاج کے ہی نہیں، ورنہ جو پڑھنے والے لوگ تھے، ہمارے حضرات بزرگوں کے واقعات پڑھیں، یقین کریں 15 پارے روزانہ تراویح میں پڑھتے تھے۔ ہم تو ایک قرآن مہینے میں ختم کرتے ہیں نا، ان کے پتہ نہیں کتنے قرآن مہینے میں تراویح کے اندر ختم ہوتے تھے۔ بہرحال رمضان کو اس کی شان و شوکت کے مطابق گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس بات کی کوشش کریں کہ 40 دن تک ہم نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تکبیر اولیٰ سے نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ رمضان کے 30 دن ہو گئے، باقی ہمت کر کے 10 دن اور کل فجر سے بھی شروع کر دیں، 3-4 دن یہ بھی ہو جائیں گے، پھر رمضان کے بعد 6-7 دن ہو جائیں گے۔ ایک چلہ تو زندگی میں لگا لیں تکبیر اولیٰ کا، کہ امام کی پہلی رکعت کی رکوع کی تکبیر کہنے سے پہلے اگر کوئی شخص نماز میں شامل ہو گیا اسے تکبیر اولیٰ مل گئی۔ پہلی رکعت کے رکوع میں شامل ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ امام پڑھ چکا ہے، پہلی رکعت میں سورت بھی شروع کر چکا ہے، لیکن ابھی اللہ اکبر نہیں کہا رکوع کے لیے، اس سے پہلے شامل ہو تکبیر اولیٰ۔ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے 2 انعام دیں گے، ایک وہ منافق نہیں ہوگا اور دوسرا اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور یہ رمضان کی برکت سے، اور پھر مزہ آئے گا۔ پھر جب رمضان میں عادت بن گئی جماعت سے نماز پڑھنے کی، پھر مزہ آئے گا جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کا۔ تو ایک سوچ، ایک ذہن اپنا وہ بنائیں۔ فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اب ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو تمہیں یہ سہولت ہے، نہیں رکھ سکتے تو بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے سختی تھوڑی چاہتے ہیں، اللہ تو آسانی چاہتے ہیں، اللہ سختی نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس واسطے کہ تم گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہاں بڑائی سے مراد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ آسانیاں دین میں رکھی ہیں، کہ سفر کی مشقت کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے آگے اس کی قضا کر لیں، اور اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے اور بعد میں صحت یابی کی امید ہے تو بعد میں رکھیں۔ لیکن خدا نخواستہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا جی ساری زندگی نہیں رکھ سکتے، تو پھر رمضان کے 1 روزے کا فدیہ دیتے رہیں، اور 1 روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے، اور اس سال تقریباً 150 روپے صدقۃ الفطر ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو 1 روزے کا فدیہ یوں کرتے چلے جائیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر ذمے نہیں رہے گا، ہماری قبر بھاری نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے روزے ہم نے انشاءاللہ سارے رکھنے، بچوں کو بھی اس کی بھی ترغیب دینی ہے، مستورات کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ